اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں پہلے 2 رکوع جو ہے اس کا بیان ہو چکا ہے۔ آج تیسرے رکوع کا بیان ہوگا، جو کہ آیات 25 سے 35 ہیں۔ تو پہلے تلاوت ہوگی ان آیات کی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ ظُنُّنَّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللہ أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب انہی آیات کا ترجمہ بیان ہوگا۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ بے شک میں تم پر ایک مصیبت والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور اس کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی ایک انسان سمجھتے ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر کمینوں نے سرسری نظر سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ بولا، اے میری قوم، بھلا بتاؤ، تم اگر اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہو اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو تم اس سے اندھے رہے، کیا ہم اسے تمہارے گلے کیا ہم اسے تمہارے ذمہ کر دیں اور تم بیزار ہو؟ اور اے قوم، میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں مسلمانوں کے دور
اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں۔ اور اے قوم، مجھے اللہ سے کون بچا لے گا؟ اگر میں انہیں دور کروں گا تو کیا تمہیں دھیان نہیں؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور میں انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، اور ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ ایسا کروں تو ضرور ظالموں میں سے ہوں۔ بولے اے نوح علیہ السلام، تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے تو لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو۔ بولا وہ تو اللہ تم پر لائے گا اگر چاہے، اور تم تھکا نہ سکو گے، اور تمہیں میری نصیحت نفع نہ دے گی اگر میں تمہارا بھلا چاہوں، مگر کہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے۔ وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف پھرو گے۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جی سے بنا لیا؟ تم فرماؤ اگر میں نے بنا لیا ہوگا تو میرا گناہ مجھ پر ہے، اور میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں۔ اب انہی آیات کی تفسیر جو میں نے لکھی ہے وہ میں پڑھوں گا۔ یہ ہیں آیات 25 سے 35۔ تو آیات 25 سے لے کے 110 آیات جو ہیں ان میں یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے انبیاء کے واقعات جو ہے ان کا بتایا کہ وہ کیا واقعات تھے، تاکہ ان سے ہدایت و نصیحت اور لے کے تو اہل مکہ یا اہل عرب اور باقی جو بھی تھے اس وقت تو ان کو وہ بتا سکے۔ تو ان انبیاء کا جن کا ذکر ہے وہ نوح علیہ السلام ہیں، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اور لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوموں کے واقعات ہیں کہ کیسے انہوں نے انبیاء پر مظالم کیے اور ان کی نافرمانی کی۔ پھر انبیاء نے جب اپنی قوموں کی طرف اپنی دعوت حق کی حجت پوری کر دی اور ان کی اصلاح کی کوئی صورت باقی نہ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں کو مختلف عذابوں سے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ وحی سے یہ باتیں بتاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اس کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دینا تھا کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء اور ان کے ماننے والوں پر ان کی قوموں کے نافرمانوں نے بہت مظالم ڈھائے تھے اور ان کی نبوت کا انکار کیا تھا۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں کہ کفار مکہ و عرب آپ کی دعوت سے انکار کر رہے ہیں اور آپ کے اصحاب پر ہر طرح کے مظالم کر رہے ہیں۔ آپ صبر سے اپنی دعوت جاری رکھیں اور یہ غیب کی صدیوں پرانی خبریں کفار کو بتائیں کہ انہیں یقین آ جائے کہ یہ اللہ وحی کے ذریعے سے ہی آپ کو بتا رہا ہے، کیونکہ آپ ان خبروں سے بے خبر تھے اور آپ کے سوائے آپ کے پاس ان کو جاننے کا سوائے وحی کے اور کوئی ذریعہ نہ تھا۔ بے شک اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف خبردار کرنے والا نبی بنا کر بھیجا کہ انہیں اللہ کا حق اور ہدایت کا پیغام صاف صاف بتا دیں کہ وہ سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کریں اور تسلیم کریں کہ آپ اللہ کے ہی بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور انہیں تنبیہ کریں کہ اگر انہوں نے آپ کی دعوت کو نہ مانا تو یقیناً وہ دن پھر دور نہیں کہ اللہ تم پر ذلت والا عذاب نازل فرمائے۔ جواب میں قوم کے سرداروں نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم ہم جیسے ایک انسان ہی تو ہو، بلکہ ہم سے بھی ادنا
و مخلص اور کم عقل شخص ہو۔ ہم تم میں کوئی ایسی فضیلت نہیں دیکھتے کہ اللہ تمہیں ہم میں سے نبی چن لے، تم یقیناً جھوٹ بول رہے ہو۔ اس پر نوح علیہ السلام نے قوم کو جواب دیا کہ اللہ نے مجھے کھلی شہادت کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، تم اندھے مت بنو۔ کیا تم اللہ کو مجبور کر سکتے ہو کہ وہ نبی کا انتخاب تمہاری پسند سے کرے؟ کیا اللہ خود مختار نہیں ہے کہ وہ جسے چاہے نبوت کے لیے چن لے، خواہ وہ تمہیں پسند ہو یا ناپسند؟ مزید فرمایا، اے میری قوم، میں تم سے یہ دعوت دینے پر کچھ مال و زر تو نہیں مانگ رہا، مجھے تو صرف اللہ کا حکم پہنچانا ہے اور میرا اجر اللہ ہی کے پاس ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں ایمان سے ہٹانے کا اختیار بھی مجھے نہیں ہے، اور نہ ہی تم لوگوں کو جو ان کو واپس کفر پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایمان لانے والے اللہ سے ملنے والے ہیں اور آخرت میں اچھا اجر پائیں گے۔ میرے خیال میں تم ایمان نہ لا کر جہالت کر رہے ہو۔ اے میری قوم، کیوں نہیں غور کرتے کہ اگر میں تمہیں ایمان کی دعوت نہ دوں یا جو ایمان لے آئے ہیں انہیں ایمان پر قائم رہنے کا نہ کہوں تو پھر مجھے اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا؟ اور تم کیوں نہیں غور کرتے کہ میں نے کب یہ کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں جو غیب کی باتیں تمہیں بتاتا ہوں وہ اپنے ذاتی علم سے بتاتا ہوں، اور نہ ہی میں نے تمہیں کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، میں ایک انسان ہی ہوں جسے تم حقیر سمجھتے ہو، مگر اللہ نے مجھے نبی چن کر فضیلت دی ہے جسے تمہاری اندھی آنکھیں نہیں دیکھ رہی۔ تم اس انکار پر اللہ سے کسی بھلائی کی امید نہ رکھو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یقیناً اگر تم میں سے وہ چھپاؤں گا جس کا مجھے حکم ملا ہے تو میں ضرور ظالموں میں ہو جاؤں گا۔ قوم نے جواب دیا کہ اے نوح علیہ السلام، ہم نے تمہاری باتیں بہت سن لی ہیں، ہم سے مزید جھگڑا مت کرو، پس تم لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو۔ اس پر نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تم پر عذاب لائے گا جب وہ خود چاہے گا، نہ کہ تمہاری یا میری خواہش پر، اور اگر اللہ کا یہی ارادہ ہو کہ وہ تمہیں کفر کی گمراہی میں ہی رکھے تو پھر تمہارے لیے میری خیر خواہی بھی کام نہ آئے گی۔ اللہ ہم سب کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار خود ہوں گے جب ہم اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قوم نوح کی طرح اہل مکہ بھی جو ہے وہ آپ کا دعوت کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جیسے نوح علیہ السلام کو کہا کہ خود ہی لکھ لیتے ہو، یا یہ تمہارا اپنا ہے، یہ کلام اللہ کا نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے تسلی دے رہے تھے، آپ گھبرائیں نہیں ان کفار کی باتوں سے۔ تو پہلی قوموں نے بھی یہی کہا تھا کہ جی یہ جو کتاب جو بھی ان پر نازل ہوتا تھا تو وہی نازل ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، تو آپ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو آپ پریشان نہ ہو اس پہ۔ آپ ان کو فرما دیں کہ اگر تمہارے مطابق قرآن میں نے خود ہی گڑھ لیا ہے کہ اور یہ میرے اوپر اللہ کی وحی سے نازل نہیں ہوا، نعوذ باللہ، تو اس جرم کا میں ہی ذمہ دار ہوں گا اور میں ہی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گا۔ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ اور اہل عرب اور سب کو کہا کہ بلکہ ہمیں بھی کہ میں نے پیغام اللہ تعالیٰ کا جو تھا وہ پہنچا دیا ہے، قرآن اور اگلی جو امتی ہیں آئیں گے ان تک بھی پہنچ جائے گا۔ تو اب سب جو ہیں وہ خود ذمہ دار ہوں گے کہ اس پر
کس حد تک اس کو مانتے ہیں، کس حد تک اس پہ عمل کرتے ہیں، اور یا پھر اس سے روگردانی کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ تو یہ تنبیہ ہے ان کو بھی، اہل مکہ، اہل عرب اور مشرکین کو بھی، اور ساتھ ہمیں بھی ہے کہ اب یہ قرآن تو ہم تک پہنچ گیا، پیغام بھی پہنچ گیا، دعوت بھی پہنچ گئی، کہ کس حد تک ہم اس پہ چلیں گے، اس پہ عمل کریں گے یا نہیں چلیں گے۔ دونوں کا انجام یہاں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آخرت میں اسی بنیاد پہ ہوگا کہ آپ کیا اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، برے اعمال کیے۔ تو یہاں تفسیر ختم ہوتی ہے ان آیات کی، تو اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، مبشر محمود شاہ ماسہ۔